ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار جون کی 22 اور محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آل ٹریڈر یونین کرگل نے لداخ سے متعلق مطالبات اور مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تاخیر کے خلاف 23 جون 2026 کو صبح سے دوپہر 2 بجے تک نصف روزہ ہڑتال کی کال دی ہے. یہ فیصلہ ممبر پارلیمنٹ لداخ کی جانب سے طلب کردہ اجلاس کے بعد لیا گیا، جس میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس، مذہبی اداروں، ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز، کنٹریکٹرز، ہوٹل مالکان اور دیگر متعلقہ فریقین نے شرکت کی. یونین نے لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے، ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول میں شمولیت، کرگل و لیہ کے لیے الگ لوک سبھا نشستیں اور شفاف بھرتی نظام کی حمایت کا اعادہ کیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ احتجاج ضلع میں شراب کی دکانوں کی اجازت دینے کی پالیسی کے خلاف بھی ہے. یونین نے واضح کیا کہ ہڑتال کے دوران ٹرانسپورٹ اور ضروری سرگرمیاں جاری رہیں گی تاکہ عوام، سیاحوں اور محرم کے مجالس کو کم سے کم متاثر کیا جائے. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے عزاداری سید شہداء امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج ایک پروقار اور روح پرور جلوس عزا برآمد کیا گیا، جس میں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام تمام سکولوں کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جلوس نئی بس اسٹینڈ کرگل سے برآمد ہوا اور مرکزی بازار سے ہوتے ہوئے منظم انداز میں حسینی پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جہاں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام مرکزی مجلس عزا منعقد کی جاتی ہے. جلوس کے دوران طلبہ و طالبات نے نوخوانی، ماتم اور سینہ زنی کے ذریعے واقع کربلا کے شہداء خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. جلوس میں شریک بچوں اور نوخوانوں نے کربلا کے پیغام حق، عدل، احصار اور ظلم کے خلاف مزاحمت کو اجاگر کرنے والے بینرز اور میناب کے شجر طیبہ اسکول کے شہید بچوں کے عکس بھی اٹھا رکھے تھے. جلوس جب شہر کے مختلف اہم مقامات سے گزرا تو شرکاء کی جانب سے عالمی استکبار، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے. اس کے ساتھ دنیا بھر کے مظلوم عوام، خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران، لبنان، یمن اور غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے حق میں بھی نعرے بلند کیے گئے. جلوس کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بسیج امام کے رضاکاروں کی بڑی تعداد تعینات رہی، جبکہ متحری اسکول کے اساتذہ نے بھی طلبہ کی رہنمائی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے میں فعال کردار ادا کیا. اس کے علاوہ لداخ پولیس کے اہلکار بھی سیکورٹی اور ٹریفک انتظامات سنبھالنے کے لیے موجود رہے. مقررین اور منتظمین نے اس موقع پر کہا کہ محرم اور عزاداری صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ انسانیت، حق و انصاف، قربانی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا ایک عالمگیر پیغام ہے، جسے نئی نسل تک مؤثر انداز میں منتقل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. کرگل شہر کے کباڑی لوما میں گزشتہ روز ایک بار پھر پتھر اور مٹی کے تودے گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں موقع سے گزرنے والے راہگیر اور گاڑیاں معجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں. خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، تاہم مقامی لوگوں میں ایک بار پھر تحفظات اور تشویش پیدا ہو گئی ہے. تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ دن کے تقریباً 11 بجے پیش آیا، جب اچانک مذکورہ مقام پر پتھر اور مٹی کا کچھ حصہ سڑک کی جانب گر آیا. واقعے کے وقت وہاں سے گزرنے والے افراد اور گاڑیاں بروقت محفوظ مقام پر منتقل ہونے میں کامیاب رہیں، جس کے باعث ایک ممکنہ بڑا حادثہ ٹل گیا. یہ مقام ماضی میں بھی خطرناک ثابت ہو چکا ہے. یاد رہے کہ تقریباً 2 سال قبل اس مقام پر رات کے وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا،
جب کئی مکان منہدم ہو کر سڑک پر گر آئے۔ اس واقعے میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 خواتین مکان کے ملبے کے ساتھ نیچے سڑک تک پہنچ گئی تھی، تاہم خوش قسمتی سے وہ معمولی زخمی ہوئی۔ اس حادثے کے دوران ایک JCB مشین بھی ملبے تلے دب گئی تھی۔ مقامی باشندوں کے مطابق میڈیا اور عوامی حلقوں کی جانب سے متعدد بار اس علاقے میں موجودہ خستہ حال مکانات اور مٹی کے تودے گرنے کے مسلسل خطرات کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن اب تک متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی مؤثر اور مستقل حفاظتی اقدام نہیں اٹھایا۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں کسی بڑے جانی نقصان کا خدشہ موجود ہے۔ عوام نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں موجود خستہ حال مکانات کو محفوظ طریقے سے منہدم کیا جائے، ڈلوانی حصوں کا سائنسی جائزہ لیا جائے اور حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچایا جا سکے۔ عوامی حلقوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری کارروائی کرے گی تاکہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج کرگل کے علاقے قربت تھنگ میں نئے گومپا کی تعمیر کے لیے باضابطہ طور پر سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر مختلف مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت نے تقریب کو بین المذاہب ہم آہنگی اور سماجی یکجہتی کی ایک اہم مثال میں تبدیل کر دیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب میں ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان ٹھکچے رنپوچے، لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر چھرنگ دورجے لخروک، کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، کو چیئرمین سجاد حسین کرگلی، لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کرگل کے عہدیداران، بدھ مذہب کے ممتاز رہنما، لاماؤں اور مختلف سماجی و سیاسی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے مذہبی رواداری، باہمی احترام اور مشترکہ سماجی اقدار کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ کرگل میں بدھ برادری جو ضلع میں اقلیتی حیثیت رکھتی ہے کے لیے مستقل گونپا کی تعمیر کا معاملہ کئی برسوں سے زیر بحث رہا تھا اور اس حوالے سے مختلف سطحوں پر مطالبات سامنے آتے رہے تھے۔ تاہم کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیگ کے قیام کے بعد دونوں خطوں کی قیادت کے درمیان بات چیت کے نتیجے میں اس مسئلے کے حل کی سمت پیش رفت ہوئی اور قربت تھنگ کے مقام پر گومپا کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا۔ اگرچہ اس منصوبے کا اعلان کے بعد عملی پیش رفت میں وقت لگا، تاہم کئی برسوں کے انتظار کے بعد اب تعمیراتی عمل کا باضابطہ آغاز ہونے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے عہدے سے دستبرداری نہ ہونے کا واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں انتظامی استحکام اور ترقیاتی عمل کے تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور وہ عوامی خواہشات کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ لیہ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر آخون نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے کونسلوں کی جانب سے گزشتہ روز لیفٹیننٹ گورنر لداخ سے کرگل ہل کونسل میں فلور ٹیسٹ کرانے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سابقہ سیاسی معاہدے کی موجودہ حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے عملی طور پر غیر مؤثر قرار دیا۔ ڈاکٹر جعفر آخون کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان سیاسی اتحاد لوک سبھا انتخابات 2024 کے دوران ہی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اقتدار کی 2.5 سالہ منتقلی کے فارمولے کی موجودہ سیاسی حالات میں قابل عمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان پر بھی تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ لداخ کے مفادات کی مؤثر نمائندگی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہونے والا کوئی رکن پارلیمنٹ کسی بھی سیاسی جماعت کے تنظیمی عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتا اور اس معاملے کا قانونی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اسی دوران ڈاکٹر جعفر آخون نے ایک معروف مذہبی ادارے کی جانب سے محرم الحرام کے دوران سیاسی وعدہ شکنی سے متعلق جاری بیان پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی قیادت میں ضلع کرگل میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور عوام کی بڑی تعداد موجودہ انتظامی سیٹ اپ کے تسلسل کی حمایت کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی سیاسی ترجیح ہمیشہ مرکزی سرکار کے ساتھ مثبت تعمیری اور عملی تعلقات قائم رکھنا رہی ہے تاکہ کرگل اور مجموعی طور پر لداخ کی ترقی کے لیے بہتر مواقع پیدا کیے جا سکیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر جعفر آخوند نے بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل اور لیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں موجودہ سیٹ اپ کے لیے غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 2023 کے جنرل کونسل انتخابات کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان ہل کونسل کرگل کی مشترکہ حکومت چلانے کے لیے ایک سیاسی فارمولہ طے پایا تھا، جس کے تحت اقتدار 2.5 سال کی مدت کے لیے تقسیم کیا جانا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق ابتدائی مدت میں نیشنل کانفرنس کی قیادت میں ڈاکٹر جعفر آخوند نے CC کا عہدہ سنبھالا تھا، جبکہ بعد ازاں اقتدار کانگریس کے حوالے کیا جانا تھا۔ تاہم رواں سال اپریل میں نیشنل کانفرنس کی مدت مکمل ہونے کے باوجود اقتدار کی منتقلی نہ ہونے پر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بعض رہنماؤں کے علاوہ مختلف مذہبی تنظیموں نے بھی ڈاکٹر جعفر آخوند پر سیاسی معاہدے سے انحراف اور وعدہ شکنی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی اور عوامی حلقوں میں ڈاکٹر جعفر آخوند کے حالیہ بیانات کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ مرکز اور UT انتظامیہ کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے، جبکہ ناقدین اسے موجودہ اقتدار برقرار رکھنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ ادھر سیاسی توجہ اب اس بات پر مرکوز ہوگی کہ آیا UT انتظامیہ ہل کونسل ایکٹ کے تحت کرگل ہل کونسل میں فلور ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کرتی ہے یا اس عمل کو مزید مؤخر کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جعفر آخوند نے بھی اپنے بیان میں اشارہ دیا کہ کونسل ایکٹ کے تحت فلور ٹیسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کوئی مخصوص مدت متعین نہیں ہے اور اس حوالے سے فیصلہ UT انتظامیہ کے اختیار میں ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر شاندار علمی ماضی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کبھی ایشیا کے اہم ترین علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا، جہاں دور دراز علاقوں سے آنے والے علماء سنسکرت اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور بعد میں تراجم اور علمی تبادلوں کے ذریعے ہندوستان علمی روایت کو دنیا بھر تک پہنچاتے تھے۔ ہفتے کو سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں نالندہ ڈائیلاگ 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر اور نالندہ کے درمیان ایک گہرائی تہذیبی اور تاریخی تعلق رہا ہے۔ دونوں خطے کے ماضی میں علم و دانش کے ایسے مراکز تھے جنہوں نے فلسفے، سائنس اور ثقافت سے متعلق سوچ کو مختلف براعظموں تک متاثر کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے دباؤ پر امریکہ نے لبنان میں جنگ بندی برقرار رکھنے اور اسرائیل کو روکنے کی یقین دہانی کرائی، جس کے نتیجے میں ہفتے سے جنگ بندی برقرار ہے۔ اس سلسلے میں ایران کی شرکت کے ساتھ ایک مانیٹرنگ طریقہ کار قائم ہوگا جس میں اسرائیل کو کوئی کردار نہیں دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر بتدریج دوبارہ کھلنے اور ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے پر اتفاق ہوا، نیز ایک براہ راست رابطہ چینل قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مزید برآں جوہری اور پابندیوں سے متعلق مذاکرات صرف مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 13 جنگ بندی، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی رہائی اور تیل کی پابندیوں میں نرمی کی مکمل عمل درآمد کے بعد شروع ہوں گے۔ ایران اور قطر کے درمیان منجمد اثاثوں کی رہائی پر معاہدہ طے پایا، جبکہ امریکہ نے ایران کے تیل، پیٹرول، کیمیکل اور متعلقہ شعبوں کے لیے 60 دن کے پابندیوں میں استثناء جاری کر دیا ہے، جس سے ایران باضابطہ طور پر تیل فروخت کر سکے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔